بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میڈیسن انفارمیشن چینل۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر ہمارا میڈیسن انفارمیشن چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں ٹیبلٹ کیسٹین کے بارے میں۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ٹیبلٹ کیسٹین کے یوزز، ڈوزیج، سائیڈ ایفیکٹس، پریکاشن اینڈ وارننگز اینڈ ڈرگ انٹر ایکشن آف کیسٹین۔ ناظرین، ٹیبلٹ کیسٹین میں ایبسٹین شامل ہے جو ایک نان سیڈیٹنگ اینٹی ہسٹامین ہے۔ نان سیڈیٹنگ ایسی حالت ہے جس میں غنودگی نہیں ہوتی۔ کیسٹین کو الرجی کی وجہ سے ناک کی سوزش، جلد کی خارش اور فلو کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کیسٹین میں اینٹی مسکرینکس ایکشن شامل نہیں ہوتے۔ اینٹی مسکرینکس پیشاب کی نالی میں پٹھوں کے خلیوں کی حرکت کو کم کرنے اور پیشاب کو کنٹرول کرنے والے پٹھوں کے کام کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیبلٹ کیسٹین کو ایڈیوپیتھک کرونک یورٹیکیریا اور الرجک ڈرماٹائٹس کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یورٹیکیریا ایک جلد کی بیماری ہے جسے عام زبان میں چھپاکی بولا جاتا ہے۔ یہ آپ کی جلد پر ابھرے ہوئے کھجلی والے دھبے یا جھریاں ہوتی ہیں۔ ڈاکٹرز انہیں ویل کہتے ہیں۔ جب یہ یورٹیکیریا یا چھتے ظاہر ہوتے ہیں اور 6 ہفتوں کے دوران اگر دوبارہ ظاہر ہوتے ہیں تو انہیں کرونک کہا جاتا ہے، اور جب وجہ معلوم نہ ہو تو انہیں ایڈیوپیتھک کہا جاتا ہے۔ یہ جسم کے کسی حصہ پر ظاہر ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں، نیند اور روزمرہ کی معمول کی سرگرمیوں کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ کرونک ایڈیوپیتھک یورٹیکیریا کی علامات ہیں: آپ کی جلد پر ابھرے ہوئے یا سوجے ہوئے ویلٹس جو 6 ہفتوں کے دوران ظاہر ہوتے ہیں اور دوبارہ پھر بھی ظاہر ہوتے ہیں، خارش جو کبھی کبھی شدید ہوتی ہے، ہونٹوں، پلکوں یا گلے کی سوجن۔ ان چھتوں یا ویلٹس کا سائز بدلتا رہتا ہے، دھندلے ہو سکتے ہیں اور دوبارہ ظاہر ہو سکتے ہیں۔ گرمی، ورزش یا تناؤ کی وجہ سے ان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں کچھ تصاویر دکھائی جا رہی ہیں جو کرونک ایڈیوپیتھک یورٹیکیریا کی ہیں۔ ایڈیوپیتھک کرونک یورٹیکیریا کی تصاویر اس ویڈیو میں دکھائی جا رہی ہیں۔ ناظرین، الرجک ڈرماٹائٹس ایگزیما کی ایک شکل ہے۔ ناظرین، ایگزیما جسے جلد کی سوزش کہتے ہیں، جو جلد کے ساتھ رابطے میں ہونے والے مواد سے الرجک رد عمل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ مردوں کے مقابلے میں خواتین میں زیادہ عام ہوتی ہے، جس کی بنیادی وجہ نکل الرجی ہے اور حال ہی میں کیل کاسمیٹک سے منسلک ایکریلیٹ الرجی ہے۔ نکل الرجی رابطہ الرجک ڈرمیٹائٹس کی سب سے عام وجوہات میں سے ایک ہے۔ متاثرہ افراد میں جلد کی سوزش ان جگہوں پر ہوتی ہے جہاں نکل پر مشتمل دھات جلد کو چھوتی ہے۔ بہت سے چھوٹے بچوں کو نکل کی وجہ سے بھی الرجی ہوتی ہے۔ ناظرین، 70 سال سے زیادہ عمر کے مریضوں میں ٹاپیکل اینٹی بائیوٹکس کی وجہ سے الرجی ہوتی ہے۔ الرجک کانٹیکٹ ڈرمیٹائٹس خاص طور پر دھاتی کارکنوں، ہیئر ڈریسرز، بیوٹیشنرز، صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں، صفائی کرنے والوں، پینٹروں اور پھول فروشوں میں عام ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ تصویر الرجک ڈرمیٹائٹس کی دکھائی دے رہی ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ڈوزیج آف کیسٹین کی۔ ان الرجک رینائٹس الرجک ناک کی سوزش میں سب سے پہلے روزانہ ایک بار 10 ملی گرام کی ایک گولی تجویز کی جاتی ہے۔ اشد ضرورت کی صورت میں 20 ملی گرام کی گولی دن میں ایک بار تجویز کی جا سکتی ہے، تاہم 10 mg کی 2 گولیاں صبح یا شام، 20 mg کی ایک گولی دن میں ایک بار لے سکتے ہیں۔ ناظرین، کیسٹین ٹیبلٹ 10 mg اور 20 mg میں اویلیبل ہے اور ساتھ سیرپ فارم میں بھی موجود ہے۔ اڈلٹس اینڈ چلڈرن اوور 12 ایئرز آف ایج، بالغ اور 12 سال سے زیادہ عمر کے بچوں کے لیے روزانہ ایک بار 10 ملی گرام تجویز کی جاتی ہے۔ 6 سے 11 سال کی عمر کے بچوں کے لیے 5 ملی لیٹر سیرپ روزانہ، جبکہ 2 سے 5 سال کی عمر کے بچوں کے لیے 2.5 یعنی کہ 2.5 ملی لیٹر روزانہ۔ ناظرین، 2 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے سیرپ کیسٹین تجویز نہیں کیا جاتا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کیسٹین یوزز ان اسپیشل گروپس۔ ہیپاٹک انسفیشنسی یعنی کہ جگر کی خرابی میں۔ ناظرین، ہلکے یا اعتدال پسند جگر کی خرابی والے مریضوں میں خوراک کو ایڈجسٹ کرنا ضروری نہیں۔ شدید جگر کی بیماری والے مریضوں کو کیسٹین 10 ملی گرام سے زیادہ نہیں لینی چاہیے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کیسٹین وارننگز اینڈ پریکاشنز۔
کیسٹین گاڑی چلانے یا مشین چلانے کی صلاحیت کو متاثر نہیں کرتی، لیکن ڈرائیوروں یا پیچیدہ سرگرمیاں انجام دینے والے مریضوں کو احتیاط برتنی چاہیے۔ موروثی گلیکٹوز کی کمی اور لیپ لیکٹیز کی کمی والے مریضوں کو یہ دوا نہیں لینی چاہیے۔ یہ دوا پیٹ کی خرابی اور اسہال کا سبب بن سکتی ہے کیونکہ اس میں پولی ایتھیلین گلائکول ہوتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کیسٹین ڈرگ انٹر ایکشنز کے بارے میں۔ جب کیسٹین ٹیبلٹ کو کیٹوکونازول یا ایٹراکونازول اور اریتھرومائسین کے ساتھ دیا جاتا ہے تو ان تعاملات کے نتیجے میں ایبسٹین کے پلازما ارتکاز میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور ایبسٹین کی گولیاں ریفامپاسین کے ساتھ دی جاتی ہیں تو ان تعاملات کے نتیجے میں پلازما کی تعداد کم ہو جاتی ہے اور اینٹی ہسٹامائن کے اثرات کم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والے خواتین کو کیسٹین کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس آف ٹیبلٹ کیسٹین۔ کیسٹین کے استعمال سے منہ خشک اور غنودگی، گھبراہٹ، نیند نہ آنا، سر درد، چکر آنا، پیٹ میں درد، ریشز، جلد کی سوزش، ماہواری کی خرابی اور ورم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو کیسٹین ٹیبلٹ کے بیان کردہ ضمنی اثرات میں سے کسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ دوا کا استعمال روک دیں اور اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے میڈیسن انفارمیشن چینل۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔